یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب، ایک طرف تو ہم لوگوں کو کرونا وائرس میڈیکلی ہیوک ریک کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، دوسری طرف لوگ جو گھر کے اندر لاک ڈاؤن میں بیٹھے ہوئے ہیں، خواہ وہ سافٹ لاک ڈاؤن ہو یا وہ ہارڈ لاک ڈاؤن ہو، ایک سائیکولوجیکل پریشر بلڈ ہو رہا ہے، اس سے کیسے نبردآزما ہوا جائے؟ اس کا تھینک یو انیکا، بڑا آپ نے ریلیونٹ کویشچن کیا ہے۔ اس کا ایک ہی حل ہے، دیکھیں آپ سے کوئی بہت بڑی چیز نہیں مانگ رہے گھر میں، اور گھر میں وہ ایکٹیویٹیز اپنی چھوٹی موٹی کوئی ایکٹیویٹیز کریں جس میں بینگ مسلم اگر آپ نہ کوئی بکس پڑھ لیں، کوئی بچوں کے ساتھ ٹائم گزار لیں، کوئی پھر گھر میں رہنا، اور وہ بھی اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے اور اپنے ملک کے لیے۔ یہاں تو اس کا کوئی اگر نہ ٹریٹمنٹ ہو تو ہم کہیں جی کہ یہ ٹریٹمنٹ کروا لیں، اس کا ایک ہی ٹریٹمنٹ ہے، ایک ہی پریونشن ہے، وہ ہے سوشل ڈسٹینسنگ، فزیکل ڈسٹینسنگ۔ تو ہماری تو یہی ریکویسٹ ہے اور بار بار یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں، اور جو جیسے جیسے گو ہم امریکہ یورپ سے بہت بہتر ہیں ہمارے اسٹیٹسٹکس، لیکن جو آنے والا ٹائم ہے یہ ڈرا نہیں رہا میں، لیکن یہ اگلے 2 ویکس بہت کروشل ہیں، اور اس میں اگر ہم لاک ڈاؤن کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے دنیا میں سب سے بہتر رزلٹ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بڑا مسئلہ ہے، عام عوام جو ہے بڑی سادی سی ہے، بھولی سی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 2 ہفتے کرتے ہوئے 4 ہفتے گزار دیے، پتہ نہیں کتنے اور ہفتے گزار رہے ہیں۔ یہ کتنے اور 2 ہفتے آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بہت کروشل ہوں گے؟ کیونکہ ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ مئی کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہو سکتا ہے کہ ایک بار پھر اس کا جو سیکنڈ پیک ہے وہ سامنے ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ نکا ہم لوگ نا یہ کوئی نیا ویل نہیں انوینٹ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ جب سٹارٹ ہوا چائنا میں، تو جب 3rd منتھ سٹارٹ ہوا 11th ویک، 9th 10th 11th 12، تو اس کے بعد پہلے 10th ویک کے بعد ایک پلیٹو آیا، دین یہ نیچے جانا شروع ہوئے۔ سیم یہ اب امریکہ میں دیکھ لیں، یورپ میں دیکھ لیں، جہاں پہلے 800-900 ڈیتھ ہو رہی تھی وہ اب 500۔ ہمارا یہ ابھی 8th ویک ختم ہو رہا ہے بائی 26 اپریل۔ ہم کیوں کہہ رہے ہیں 26 سے 10 مئی امپورٹنٹ ہے کہ اس میں ہم لوگوں نے اگر ہمارا پلیٹو آ گیا تو انشاءاللہ بائی مئی یہ ڈاؤن چلا جائے گا، لیکن اگر اس میں ہم نے لاک ڈاؤن پہ عمل نہ کیا اور ہماری اسی طرح اسپریڈ رہی تو دین وی ول ہیو پرابلم۔ اچھا بریگیڈیئر امجد صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہ رہی ہوں اس حوالے سے کہ ایک طرف تو فوج کو بلایا گیا ہے کہ لاک ڈاؤن کو پراپر امپلیمنٹ کرنے کے لیے مدد دے، دوسری طرف حکومت کی طرف سے لاک ڈاؤن کو کافی حد تک میلو ڈاؤن کر دیا کہ بیسکلی کئی لوگ کہہ رہے ہیں یہ لاک ڈاؤن برائے نام ہے، اصل میں لاک ڈاؤن رہا بھی نہیں ہے۔ سڑکوں کے اوپر بے شمار گاڑیاں آ گئی ہیں، اس سے پہلے ہم لوگوں نے لاک ڈاؤن کو بڑا اسٹرکٹلی امپلیمنٹ ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایسی صورتحال میں آپ اس لاک ڈاؤن کو لاک ڈاؤن کہیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو اسی طریقے سے چلنا چاہیے یا اسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ تھینک یو ویری مچ انیکا۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ میں اس لاک ڈاؤن کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو سی ہے وہ اس وقت چاہتی ہے کہ اس کی عوام بھی ناراض نہ ہو اور کرونا بھی ناراض نہ ہو، وہ دونوں کو خوش رکھنا چاہتی ہے۔ اور ود ڈیو رسپیکٹ ٹو ایوری باڈی، میں تو اس لاک ڈاؤن کو کہتا ہوں عجیب سا ٹرانسجینڈر ٹائپ جو لاک ڈاؤن ہے، کہ جس میں ہمیں کرونا کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ صبح 8 سے لے کے شام تک تو آپ نہیں آ سکتے کیونکہ ہم سارا کچھ کھول کے بیٹھے ہیں، شام کو 4 سے صبح 8 بجے تک پھر دیکھیے ہم آپ کے ساتھ جھگڑا کریں گے کیونکہ ہم نے ڈرنا نہیں، ہم نے آپ سے لڑنا ہے۔ سیکنڈلی میں اگر اپنے علاقے کی بات کروں تو آپ دیکھیں کہ وہاں لاک ڈاؤن والی سچویشن ایسے ہی نارمل ہے جیسی آپ کو ہر طرف نظر آتی ہے۔ دیکھیے اس کرونا کے اوپر جب یہ کرونا شروع ہوا، آئی ایم ناٹ کرونا ایکسپرٹ، یہ تو ڈاکٹر صاحب کا سبجیکٹ ہے، میں اس کے ایڈمنسٹریٹو اسپیکٹس کے اوپر بات کروں گا۔ بینگ این اینالسٹ، جب یہ کرونا ووہان میں آیا تو میں نے بھی باقیوں کی طرح تھوڑا اس کو کلوز اسٹڈی کرنا شروع کیا، اور دیکھیے جب کوئی بھی تجزیہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، جب وہ ڈرا کیا جاتا ہے تو ڈفرینٹ لنکیجز اسٹیبلش کرنے کے بعد کوئی تجزیہ آپ نکالتے ہیں۔ آپ ڈفرینٹ فیکٹس کو اکٹھا کر کے ان کو کہہ دینے کا مطلب تجزیہ نہیں ہوتا، بلکہ آپ جب لنکیجز اسٹیبلش کر چکتے ہیں تو پھر آپ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں۔ When I started looking very closely to what all happened in Wuhan، اور اس کے بعد جب اس کے اوپر different conspiracy theories آنی شروع ہوئیں اور جب ان لنکیجز کو اسٹیبلش کرنا شروع کیا تو لیٹلی میں ایک بڑی عجیب کنفیوژن کا شکار ہوا۔ اب کنفیوژن یہ تھی کہ دیکھیے کیا میڈیا کے اندر جو کچھ آج کرونا کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں لمحہ بلمحہ، منٹ بائی منٹ، فرام آل اوور دی ورلڈ، کیا 1 مہینے کے لیے اگر یہی روڈ ایکسیڈنٹس کی سچویشن 1 مہینے کے لیے رپورٹ ہونی شروع ہو جائیں تو آپ کو پتہ ہے پچھلے 4 مہینے میں 1,37,000 لوگوں کو ایکسیڈنٹ سے فوت ہو جانا چاہیے۔ لیکن بریگیڈ صاحب، قطع کلامی کے لیے معذرت، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جو روڈ ایکسیڈنٹس ہیں ان کی اہمیت یا جو کرونا کے پیشنٹس ہیں ان کی اہمیت کو ایک کی وجہ سے دوسرے کو نیگلیکٹ کر دیں؟ نہیں، اس کا ہرگز مطلب
یہ انہیں نگلیکٹ کریں. لیکن اس کا یہ مطلب ضرور ہے, دیکھیے ڈاکٹر صاحب چونکہ پیمس سے ہیں, اور میں نے ایک ہفتہ پہلے ایک ٹی وی پروگرام سے پہلے میں نے پیمس میں کرونا وارڈ میں فون کر کے پوچھا آپ کے پاس کتنے پیشنٹ ہیں اس وقت کرونا کے, مجھے بتایا گیا 7. 2 دن پہلے پھر میں نے پوچھا کرونا وارڈ کے اندر کتنے پیشنٹ ہیں, بیکاز آئی واز انوائٹڈ آن سم ادر چینل, انہوں نے کہا وہی 7. میرا جس ضلع سے تعلق ہے, لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے. سن لیجئے, یہ تو جیسا ڈاکٹر صاحب فرما چکے ہیں, پہلے کنفرم کریں گے وہ کرونا سے. نہیں, میں تو کنفرم بتا رہی ہوں نا, میں کوئی. اب دیکھیے میرا جس علاقے سے تعلق ہے یہ پنجاب کا سب سے بڑا ضلع ہے, 20 لاکھ لوگوں سے زائد پر مشتمل. ابھی تک وہاں کرونا کا ایک کیس نہیں ہے. میرا جس تحصیل سے تعلق ہے وہ اگین پنجاب کی سب سے بڑی تحصیل ہے, 7.5 سے 8 لاکھ لوگوں پر مشتمل. وہاں کرونا کا ایک کیس نہیں ہے پچھلے 4 ہفتوں میں. لاک ڈاؤن کی صورت دیکھیے, کرونا اوور بلون ہے. یس, میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ایک آخری بات دیکھیے, دس از, اسے کہتے ہیں ٹیرر آف فیئر, یہ خوف کی دہشت. گورنمنٹ تو آپ کو کہہ رہی ہے نا بریگیڈیئر صاحب, ڈرنا نہیں ہے, لڑنا ہے, لڑیں نہ چلیں, بچ جائیں. لیکن گورنمنٹ کے اوپر بھی یہ لازم ہے نا کہ جب ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ 2 ہفتے کے لیے لاک ڈاؤن کر لیں, تو یا عوام کو راضی رکھیں یا کرونا کو راضی رکھیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک فیئر ہے اور اوور بلون فیئر ہے, تو پھر گورنمنٹ کیوں لاک ڈاؤن کرے؟ پھر تو کرے لاک ڈاؤن تاکہ یہ فیئر اوور ہو, پتہ چلے کہ یار اٹ واز آل فیئر, مطلب کہ there was nothing in it. And if there is something, تو میں آپ just now I was listening to ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب, پاکستان has been very successful in ڈاکٹر صاحب کے پیسیو امیونائزیشن کے اوپر, انہوں نے they have been registered in America on passive immunization. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ایک مکتبہ فکر ہے کرونا وائرس کے حوالے سے, یہ بریگیڈیئر صاحب اکیلے نہیں ہیں, یہ ایک سوچ کی عکاسی کر رہے ہیں دس پوائنٹ ان ٹائم. بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کرونا وائرس جو ہے وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, شاید اس کے بارے میں بہت زیادہ ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے, اور یہ تو ایک نارمل جس طرح فلو ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے پرائم منسٹر صاحب نے بھی شروع میں کہا تھا کہ یہ تو نارمل فلو جس طرح سے ہوتا ہے اس طرح پھیل رہا ہے. ڈاکٹر صاحب, آئی وانٹ کلیریفیکیشن, کیا یہ نارمل فلو ہے, کیا یہ اوور بلون ہے, کیا لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے, یا کیا گورنمنٹ کو, ڈاکٹرز کو, میڈیا کو ڈرانے کا شوق ہے لوگوں کو؟ دیکھیں, یہ آپ نے جو ہے تو یہ فلو کی قسم, لیکن اٹ از ویری ڈینجرس. رائٹ, ٹھیک ہے. اب فلو سے بھی لوگ مار جاتے ہیں دنیا میں, فلو سے نمونیا بھی ہوتے ہیں, لیکن ہم لوگ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ڈرانے والی بات, ہم کیوں ڈرا رہے ہیں کہ یہاں ہم نے ابھی تک جو ٹائم گین کیا ہے 8 ویکس, اس میں ہمارے باقی لوگوں سے رزلٹس بہتر ہیں. اب ہم نے اگر پرائم منسٹر نے یہ جو لاک ڈاؤن تھوڑا کھولا ہے, اس کی وجہ ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ اب لوگ ہماری ہیلتھ ایجوکیشن ہو چکی ہے. 90% لوگ ایون باہر بھی نکلیں تو وہ سوشل ڈسٹینسنگ کرتے ہیں. ہاسپٹلز میں پہلے ہمارے پاس, آپ کے پروگرام میں نے بتایا تھا, ہمارے پاس 10 بیڈ تھے پیمز میں, ابھی میرے پاس 570 بیڈز ہیں اسلام آباد. کوئی میرے پاس 13 کوارنٹائن سینٹر ہیں. پہلے فلائٹیں بند تھیں, ہم نے کیوں کھولی, اب ہمارے پاس کوارنٹائن, اور جو فلائٹ آتی ہے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے, اور اگر وہ نیگیٹو ہوا تو پھر انہیں کہتے ہیں اب آپ گھر جا کے کوارنٹائن کریں. ہیلتھ ایجوکیشن, ہاسپٹل پریپیئرنیس, گورنمنٹ کی پریپیئرنیس, لوگوں کو اب انہوں نے پیسے بھی بانٹ دیے ہیں. تو اب اس پوزیشن میں ہیں ہم لوگ کہ ہم اسے, جیسے بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو بھوک سے بھی تو نہیں نہ مارنا. وہ تو ایک الگ ٹاپک ہو گیا ڈاکٹر صاحب, لیکن از دس اے فیک فیئر؟ نو, اٹس ناٹ اے فیک فیئر. آپ امریکہ کے حالات دیکھیں, آپ اٹلی کے حالات دیکھیں, آپ پورے یورپ, انگلینڈ کے حالات دیکھیں. میں نے کل ایک ڈاکٹر صاحب سے میری نیو جرسی میں بات ہوئی, وہ کہتے ہیں میرے اسپتال کے 15-20 لوگ مر گئے. ڈاکٹر عامر اکمل, وہ پیتھولوجسٹ ہیں. تو مطلب یہ ویسا فیئر نہیں ہے, دیر از اے پرابلم ایوری ویئر. اور اگر چائنا نے کنٹرول کیا تو چائنا نے اسی طرح کنٹرول کیا ہے کہ میں ایگری کرتا ہوں بریگیڈیئر صاحب کو, شاید ہمارے اگر اتنی پراسپیرٹی ہوتی. بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر اتنی سیریس بات ہے تو حکومت پراپر لاک ڈاؤن کرے اور 2 ہفتے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کرے. میں بریگیڈیئر صاحب کی بات کو ڈینائی اس لیے نہیں کرتا, لیکن اگر ہمارے فائنینشیل ایسے حالات ہوں کہ لوگوں کے گھر میں مہینے کا رزق ہو, ان کے فوڈ ہو, تو شاید گورنمنٹ یہ کر دے, لیکن لوگ کہاں جائیں؟ اچھا, پھر مکمل لاک ڈاؤن اس لیے نہیں ہو سکتا, میڈیسن کہاں سے آئیں گی, آکسیجن کہاں سے آئے گی, ایمرجنسی سروسز والے کہاں سے جائیں گے, کچھ نہ کچھ چلانا پڑے گا. تو اس میں, اور یہ ایک نئی چیز ہے, جو ڈیلی کا ایکسپیرینس ہے اسی پہ پرائم منسٹر ڈیلی میٹنگ کرتے ہیں, آرمی میٹنگ کرتی ہے, ہیلتھ والے میٹنگ, اور وہ اپنی اسٹریٹجی چینج کرتے ہیں. یہ میں نہیں کہتا کہ 100% ساری اسٹریٹجیز ٹھیک ہے, بٹ اپنی ہر بندہ کوشش اور اسٹرگل کر رہا ہے. ٹھیک ہے.